اب یہ ہے کہ اگر آپ دین کو آپ سامنے لاتے ہیں بچوں کے سامنے، بچہ ایک تو دیکھ کر آئے کچھ بھی، اگر وہ آپ کے ساتھ کھلے بندوں بات کر رہا ہے، اوپن کمیونیکیشن میں جا رہا ہے، تو الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ کو کر کے اس کی بات سننی چاہیے۔ جب آپ اسے دین والی آزادی سمجھائیں گے نا کہ دین آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے اور آزاد بھی کر رہا ہے اور آپ کے اوپر پابندی بھی نہیں لگا رہا، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا، وہ ہمارے مذہب کی دین کی زیادہ بہتر شکل لا سکتا ہے سامنے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، تو خوف تو دور کرتا ہے۔ تو میں تو تقویٰ کا مطلب کہتا ہوں یار کے روٹھنے کا خوف، یعنی میرے رب سونے کے ساتھ تعلق ایسی نوعیت کا ہے کہ وہ کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، میں اس لیے ٹھیک راستے پر ہوں۔ وہ تو قریب کرے گا، اور اگر وہ پھینٹی لگنے کا خوف، وہ تو دور ہو جاتے ہیں سب۔ آج کے بچے کو میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ وضاحت کی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ چیزوں کو واضح کریں کہ صاحب یہ نہیں یوں ہے، یوں نہیں یہ ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے جینڈر رولز بنائے ہوتے تھے کہ ایک خاتون ہے، اس کی شادی صرف تبھی ہوگی جب وہ گوری ہے، اس کو گول روٹی بنانی آتی ہے، اگر ہم کہیں گے اٹھو تو وہ اٹھے گی، ہم کہیں گے بیٹھو تو وہ بیٹھ جائے گی۔ آج کل کی لڑکیاں اس بات کو نہیں مانتی۔ سیم گوز ود دا بوائز۔ کافی حد تک یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں، لیکن پرابلم پتہ جویرہ جی جو ایک آ رہا ہے نا، اب رشتے ٹوٹ بہت رہے ہیں۔ اس کے لیے آج کل جو کام کر رہا ہوں میں سمدھیوں کو ٹریننگ کر رہا ہوں، اچھا، کیونکہ سمدھیوں کو ضرورت ہے کہ اب وہ ان مسائل کو سمجھیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ دبکا لگا دیں گے اور اگلے چپ کر جائیں گے، اب ایسا نہیں ہے۔ کہاں وہ ویلیوز، کہاں یہ کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے ابھی چھوڑو۔ اور کہتے تھے پہلے تو آسمان سرخ ہو جاتے تھے، اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ہے، میں کہتا ہوں یہ لڑکے لڑکیاں جتنی یونیورسٹیز کی ہیں، میں تو حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا ان سب کو کم از کم ایک دو دفعہ فیملی کورٹ کے چکر لگوائیں، وہاں جا کے دیکھیں کیسے بچے رو رہے ہوتے ہیں، کیسے دادا دادی رو رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں کیسے وہاں لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سر غلط ریلیشن شپ کو چلانا اور بچوں کو اور ٹراما دینا سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیورس کر لیں؟ بلا کے میں آپ کو اختیار جب میرے رب نے دیا، میں کون ہوتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ طلاق کو پہلی آپشن نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ پہلی آپشن صلح کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اس میں ایکسپرٹس کے پاس جائیں۔ کبھی بھی رشتہ داروں کو انوالو نہ کریں، ان کے لیے ایک اور کہانی آپ بن جاتی۔ ہمارے سے جو پہلے کی جنریشن ہے، اگر وہی بات کہ اگر ہم وہ ویلیوز جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم لا کے نارملائز، کیونکہ آپ دو سیریز دیکھ لیں کوئی نیٹ فلکس کی جو ایک ایسی ویلیو پہ بنی ہو جس کو ہمارے معاشرے میں انتہائی غلط سمجھا جاتا ہے، آپ کے لیے وہ نارملائز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سیریز میں اتنا نارملائز ہے، آپ کے دماغ میں وہ چیز نارملائز ہو گئی، وہ پھر چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے بعد اگر آپ آ کے اس کے حق میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا رائٹ ہے وہ جیسے مرضی زندگی گزارے، تو مذہب کو بیچ میں لے کر آیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مذہب سے بہت دور ہے اور اس سے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ آیات ہیں، اور خاص طور پہ جین زی یا اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اصلاح کے علاوہ بھی انسان کو آپ پورا توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ شاید یہی ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے کہ اب تو شاید مجھے اللہ بخشے گا ہی نہیں کہ اگر میری یہی حرکتیں ہیں، تو ایسا کیوں بہت ہوتا بہت اچھا ہے۔ دیکھیں لا اکراہ فی الدین سب جانتے ہیں ہے؟ کہ دین کے اندر سختی نہیں، نہیں، ٹھیک ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ دین کو آپ سامنے لاتے ہیں بچوں کے سامنے، بچہ ایک تو دیکھ کر آئے کچھ بھی، اگر وہ آپ کے ساتھ کھلے بندوں بات کر رہا ہے، اوپن کمیونیکیشن میں جا رہا ہے، تو الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ کو کر کے اس کی بات سننی چاہیے۔ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ریزننگ کی طرف جائیں، انہیں بتائیں کہ کلچر کیا ہوتا ہے، ویلیوز کیا ہوتی ہیں، پھر اسے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز پائی جاتی ہے، ان کے معاشرے میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جا کر کہیں کہ دین آپ کو پابند نہیں کرتا، آزاد کرتا ہے۔ جب آپ اسے دین والی آزادی سمجھائیں گے نا کہ دین آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے اور آزاد بھی کر رہا ہے اور آپ کے اوپر پابندی بھی نہیں لگا رہا، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا، وہ ہمارے مذہب کی دین کی زیادہ بہتر شکل لا سکتا ہے سامنے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آپ نے بھی ذکر فرمایا۔ تو خوف تو دور کرتا ہے، خوف تو کبھی قریب نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو میں تو تقویٰ کا مطلب کہتا ہوں یار کے روٹھنے کا خوف ہے، یعنی میرے رب سونے کے ساتھ تعلق ایسی نوعیت کا ہے کہ وہ کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، میں اس لیے ٹھیک راستے پر ہوں۔ وہ تو قریب کرے گا، اور اگر وہ پھینٹی لگنے کا خوف، وہ تو دور ہو جاتے ہیں انسان۔ تو آج کے بچے کو میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ وضاحت کی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ چیزوں کو واضح کریں کہ صاحب یہ نہیں یوں ہے، یوں نہیں یہ ہے، اور معاملات مختلف سے مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا پہلے تو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو وہ تو کیا دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا تھا پہلے تو تبھی روک لیتے، اور اگر وہ دیکھ چکا ہے تو بیٹھے اور اس پہ بات کریں، اسے کہ بیٹا جو تو نے دیکھا ہے اور تیرے ذہن میں جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے بیٹھ کے بات کر، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بیٹھ کے بات کر۔ اور پھر اس کو ڈرائیں نہیں، اس کو احترام دیں، آپ اسے اچھی طرح سنیں تاکہ وہ سیکھے کہ اچھی طرح سننا کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ کہیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں، ان معاملات پر ہم تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، باقی جواب تو بیٹا سب نے قبر میں اپنا دینا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پہ چلو گے یہ راستہ آپ کا ہے، اگر آپ ان چیزوں پہ نہیں چلیں گے یہ راستہ آپ کا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، زندگی آپ کی ہے وہ والی۔ ہم بڑے ہیں، ہمارا یہ بنتا ہے فرض کہ آپ کو یہ بتائیں،
میرے اللہ نے بھی سیدھا راستہ بھی بتایا, دوسرا بھی, دونوں راستے آپ کے سامنے, ہم بھی اسی کے اوپر پیروی کرتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا. That's it. اس سے آگے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے جویریہ جی. جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس کو تبھی روک لیتے جب وہ دیکھ رہا تھا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو ہم روک سکتے ہیں کوئی چیز دیکھنے سے؟ کیوں نہیں؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس اتنی ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی. دیکھیے, ایک تو میں نے اپنے گھر میں بڑا ٹی وی لگایا ہوا ہے بچوں کے لیے, اور اس میں پوری وہ ایکسیس جو انٹرنیٹ وغیرہ کی دی ہوئی ہے. صحیح. وہ جو چل رہا ہوتا ہے یا ماں دیکھ رہی ہوتی ہے یا میں, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, وہ چھوٹی اسکرین پر نہیں پڑے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ انہیں اس طرف نہیں لے جائیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ٹائم لگائیں, اسکرین ٹائم کا جو معاملہ ہے بچوں کا, آپ ان کہیں بیٹا ضرور دیکھو, بالکل دیکھو, یہ سے یہ تمہارا ٹائم ہے, تم اس میں دیکھ لو. پھر آج کل تو کئی ایپس بھی آئی ہوئی ہیں جس میں فلٹر لگ جاتے ہیں, آپ اسے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ممکن ہے, امکانات کے جہان میں رہتے ہیں. اگر وہ ممکن ہے تو کیوں یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن سب ہے, کچھ ممکن بالکل ہے. ممکن ہے. لیکن والدین اس طرز پر دیکھیں, اگر والدہ خود موبائل لے کے بیٹھ جائے گی تو بچوں سے وہ کیسے رخ چھڑوا سکتی ہے؟ وہ ماڈلنگ ہی غلط ہو رہی ہے. اور اگر والدہ نے خود بھی موبائل مثال کو دیکھ رہی ہے, اور دیکھ ایسی چیزیں رہی ہے جس میں بچے اس کو دیکھنا شروع کر دیں, اس سے سیکھنا شروع کر, بہت اچھی بات ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کل خواتین اکثر ریسیپیز والے چینل زیادہ دیکھتی ہیں, ٹوٹکوں والے زیادہ دیکھتی ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو لڑکوں کو بھی دیکھنے چاہیے, کیونکہ اب پکانے پڑے گا لڑکوں کو بھی. ویسے پکانا پڑے سے الگ بات یہ ہے, کیا پکانا چاہیے نہیں؟ سب کو چاہیے, کیوں نہیں چاہیے, ہے نا, کیونکہ تو بیسک اسکل ہے. ہاں بالکل آنے ہے نا, چاہیے. اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں, پہلے یہ تھا کہ نہیں پکاتے تھے تو چل جاتا تھا. میں اب یہ عرض کر رہا ہوں, اچھا, کب نہیں پکائیں گے تو نہیں چلے گا. اب ضرورت پڑ گئی ہے, جو بھی لوگ لڑکے دیکھ رہے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ پکانا. جس طرح پہلے پوچھے تھے اس کو کھانے پکانے آتے, اب تو لڑکی والے بھی جا کے پوچھیں کہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے, کھانا پکانا آتا ہے, کیا کیا پکا لیتے ہو بیٹا. یہ آج کل جو ایک چینج آ رہا ہے نا, ویسے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. بینگ اے ہیومن بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں, یا جس طرح سے اگر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی سے ریلیشن شپ کے حوالے سے, یا میں کرتی ہوں کمیونیکیٹ کسی سے ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو ویلیوز اچھی ڈیفائنڈ ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن میں ویلیوز اچھی ڈیفائنڈ ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے جینڈر رولس بنائے ہوتے تھے کہ ایک خاتون ہے, اس کی شادی صرف تبھی ہوگی جب وہ گوری ہے, جب اس کو گول روٹی بنانی آتی ہے. اگر ہم کہیں گے جاب چھوڑو تو وہ جاب چھوڑے گی, اگر ہم کہیں گے اٹھو تو وہ اٹھے گی, ہم کہیں گے بیٹھو تو وہ بیٹھ جائے گی. آج کل کی لڑکیاں اس بات کو نہیں مانتی. سیم گوز ود دا بوائز, کہ وہ پہلے ہوتا تھا کہ اتنی سیلری کمائے گا تو ہی شادی ہوگی, اتنا گورنمنٹ جاب ہے تو ہی شادی ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ ویلیوز اب بریک ہو رہی ہیں؟ کافی حد تک یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. لیکن پرابلم پتہ ہے جویریہ جی جو ایک آ رہا ہے نا, اب رشتے ٹوٹ بہت رہے ہیں. ہاں, ٹوٹ رہے ہیں. پہلے وہ, لیکن اس میں نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں تو پہلے رشتے ٹوٹتے تو نہیں تھے, لیکن لوگ دونوں ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پیرنٹس, میں اس کے لیے آج کل جو کام کر رہا ہوں, میں سمدھیوں کو ٹریننگ کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ سمدھیوں کو ضرورت ہے کہ اب وہ ان مسائل کو سمجھیں. اب یہ نہیں کہ آپ دبکا لگا دیں گے اور اگلے چپ کر جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے. وہ آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وہ خواتین ہوں, وہ حضرات ہوں. مجھے یاد ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے کشمیر سے, وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کو طلاق دینی ہو اور اونچی آواز میں دینی ہو, چونکہ اونچی آواز میں کہا جاتا ہے, کہتے پھر وہ جنگل میں جا کے بولتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں یہ غیر مناسب فعل ہے, کوئی نہ سنے اس چیز کو, بس وہی جو متعلقہ لوگ ہیں مسئلہ. تو کہاں وہ ویلیوز, کہاں یہ کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, مجھے ابھی چھوڑو. اور کہتے تھے پہلے تو آسمان سرخ ہو جاتے تھے, اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن ہے, لوگ کرتے ہیں. خلا ایسے آپ میں کہتا ہوں یہ لڑکے لڑکیاں جتنی یونیورسٹیز کی ہیں, میں تو حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا, ان سب کو کم از کم 1-2 دفعہ فیملی کورٹ کے چکر لگوائیں. کو پتہ ہو یہ وہاں جا کے دیکھیں کیسے بچے رو رہے ہوتے ہیں, کیسے دادا دادی رو رہے ہوتے ہیں, نانا نانی رو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں, وہ آدمی رو رہا ہوتا ہے. ان کو دیکھیں کیسے وہاں لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں. لیکن سر غلط ریلیشن شپ کو چلانا اور بچوں کو اور ٹراما دینا سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈیورس کر لیں؟ میں کب کہہ رہا ہوں, نہیں یہ تو میں طلاق کے تو میں حق میں ہوں, خلا کے میں آپ کو اختیار جب میرے رب نے دیا, میں کون ہوتا ہوں. بات یہ ہے کہ طلاق کو پہلی آپشن نہیں سمجھنا چاہیے. آپ پہلی آپشن صلح کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو وقت دیں, اور اس میں ایکسپرٹس کے پاس جائیں. کبھی بھی رشتہ داروں کو انوالو نہ کریں, ان کے لیے ایک اور کہانی آپ بن جاتے ہیں. رشتہ داروں کو تو کبھی بھی انوالو نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک تو لڑنا ہے کمرے کے اندر لڑیں, کمرے کے اندر بات گئی, لڑائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس کے اندر ایک دوسرے سے بات آپ نہیں کریں, پھر ایکسپرٹ کے پاس جائیں. کئی بچوں کے ایکسپرٹ بائسڈ نہیں ہوتا, وہ سچویشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا.
وہ ریسرچر ہوتا ہے, وہ ریسرچ کر کے کسی کی ریسرچ پڑھ کے اپنے اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ان سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف اور صرف ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے. بچوں کے سامنے لڑائی سے اس لیے پرہیز کریں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے, بالکل آپ کے اختلاف رائے اور اس کے بھی اصول بنا لیں. پہلے دن سے بھائی جب ہمیں ایک دوسرے پہ غصہ آئے گا اور ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کا مطلب غصہ زیادہ اس میں ہوتا ہے, تو غصے والے جملے ہیں ان کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو غصے کے اندر کانٹینٹ کیا تھا, بات کیا تھی, اس کے اوپر ہم کانٹینٹ یا بات کو پیچھے رکھتے ہیں, لہجے کو پہلے لے آتے ہیں. صحیح. تو ہم نے غصے میں کی گئی کوئی بھی بات میں جتنی بھی اچھی بات ہو, نتائج تو اس کے اچھے نہیں نکل کر آتے کبھی بھی نہیں. تو پھر ہم نے اس چیز کو دیکھنے کانٹینٹ اس کے اندر کیا تھا اور وہ پریزنٹ کانٹینٹ کیسے کیا گیا. ہم پریزنٹیشن پہ زیادہ غور دے دیتے ہیں, کانٹینٹ پہ کم دیتے ہیں.